السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ تنقیدی مضمون کیا ہوتا ہے یہ جان چکے ہیں۔ آپ ڈسکرپشن میں اگر آپ نے ابھی تک وہ سبق نہیں پڑھا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے گا کہ تنقید کیا ہوتی ہے اور تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے خوجی ایک مطالعہ، یہ بھی ایک تنقیدی مضمون ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتایا گیا تھا کہ تنقید میں کیا کیا جاتا ہے، اچھے اور برے کی پہچان، پرکھ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کسی چیز میں، کسی تصنیف میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں ان کو ظاہر کیا جاتا ہے اور فیصلہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سبق ہے خوجی ایک مطالعہ، یہ احتشام حسین صاحب ایک تنقید نگار ہیں اور ان کا خاص میدان تنقید ہی ہے۔ تو انہوں نے ایک ناول ہے جس کا نام فسانہ آزاد ہے، یعنی آزاد کا فسانہ۔ وہ بہت طویل ناول ہے، اسی لیے اس ناول کو داستان نما ناول کہہ دیا جاتا ہے، یعنی داستان کی طرح جو ہے وہ ناول ہے۔ وہ پھیلاؤ اور اپنے بکھرے پن کی وجہ سے داستان کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں فسانہ آزاد میں کئی سارے قصے ہیں، انہی میں سے ایک قصہ ہے جہاں خوجی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جو یہ مضمون ہے خوجی ایک مطالعہ، یہ خاص طور پر تنقیدی مضمون خوجی کردار کو، جو خوجی کردار ہے اس کے اوپر تنقیدی مضمون ہے خاص طور پر، یعنی اس پورے ناول میں اس خوجی کی کیا اہمیت ہے اور اس خوجی نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، یہ سب احتشام حسین صاحب جو ہے وہ اس مضمون میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں، باقی باتیں بھی آئیں گی سبق کے دوران تو وہ بتاتے چلیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا کہ آزاد اور خوجی یہ دو اہم کردار ہیں اس فسانہ آزاد ناول کے، اور آزاد چونکہ ہیرو ہیں، آزاد جو ہے وہ ہیرو ہیں، اصل کردار وہی ہیں، لیکن خوجی بھی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ تو احتشام حسین نے آزاد کے اوپر مضمون نہ لکھنے کے بجائے جو مضمون ہے وہ خوجی پر لکھا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو خوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور آفاقیت کی توہین ہے۔ میں ابھی ایکسپلین کروں گا، پہلے وقت زیادہ نہ ہو جائے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ وہ ہر ایسے عہد میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے، سچائی پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ شیکسپیئر کو فالسٹاف اور کنگ لیئر کے درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا، سروینٹیز نے اسے ڈان کو ایکزوٹ اور سین کو پائنزا کے لباس میں پایا تھا، سرشار نے اسے خوجی کے بھیس میں ڈھونڈ نکالا اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول کہہ کر پکارا۔ وہ ہر دفعہ عاقلوں کی دنیا پر تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، سنجیدگی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، سنجیدگی جسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار خوجی ہی کو جنم دے سکتے تھے۔ اصل میں لکھنؤ کا نام آیا ہے، لکھنؤ کا جو وہ زمانہ ہے، یہ ناول لکھا گیا ہے 1880 کے زمانے میں۔ آپ کو معلوم ہے 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہو چکی ہے، حالات بہت خراب ہیں، انگریزوں کا قبضہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان سب کے باوجود لکھنؤ میں وہ جو ہونا چاہیے تھا اس دور میں، پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، انگریزوں کے تسلط کے خطرے کو، یعنی انگریزوں کا جو دبدبہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے جو کچھ لکھنؤ والوں کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خوجی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف اسے لکھنؤ کا انسان سمجھیں تو یہ اس کی آفاقیت کی توہین ہے، یعنی اس کے گلوبل ہونے کی توہین ہے۔ جی ہاں، آفاقیت کہتے ہیں کسی چیز کا گلوبل ہونا، عالمی ہستی ہے، یعنی اس طرح کی ہستیاں صرف جو ہے وہ یہ نہیں کہ فسانہ آزاد لکھنے والے کو ملی، سرشار جن کا نام ہے رتن ناتھ سرشار، جنہوں نے فسانہ آزاد ناول لکھا ہے، بلکہ یہ شیکسپیئر کو بھی ملا، اور یہ بہت بڑے بڑے جو سروینٹیز ایک اور رائٹر ہیں، ان لوگوں کو بھی کسی نہ کسی شکل میں ایسے کردار ملے ہیں جہاں ایسی ہی کوالٹیز، ایسی ہی جو ہے وہ نفسانیت، سائیکالوجی پائی جاتی ہے، خوبیاں خامیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسا کردار ہر اس دور میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی سچائی پر شک ہونے لگے کہ واقعی یہ دور اتنا زیادہ جو ہے، اس دور میں اتنی زیادہ برائیاں عام ہو چکی ہیں، اس دور میں اتنے زیادہ جو ہے لوگ اپنے ماحول میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے بے فکر جو ہے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، یا جو جس طرح کی بھی سچائیاں ہوتی ہیں جب ان پر شک ہونے لگتا ہے تو ایسا کردار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔
تو سرشار نے اسے کھوجی کے بھیس میں ڈھونڈ نکالا، اور کھوجی کیا کرتا ہے، ہر دفعہ عقل مندوں کی دنیا پر تنقید کرتا ہے۔ وہ دنیا دار جو وہ عقل مند جو اپنی دنیا، اپنے ماحول کو جو ہے بہت زیادہ خوب سمجھتے ہیں اور اپنی عقل سے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان پر تنقید کرتا ہے، انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی بیوقوفانہ باتوں سے، احمقانہ باتوں سے ایسی سچائیوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے جس کو سیریس ہو کر، سنجیدہ ہو کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ سچائیاں کڑوی ہوتی ہیں، انہیں سنجیدگی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، بیان کرنے والا خود جو ہے وہ اس کو وہ بات چبھے گی، وہ کیسے بیان کر دے کہ اس کے ہوتے ہوئے ایسا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، تو آگے دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار جیسا لکھنے والا، اور لکھنؤ کھوجی ہی کو جنم دے سکتے تھے۔ لکھنؤ اس زمانے کا لکھنؤ جو خاص طور پر انگریزوں کے تسلط کے زمانے میں، انگریزوں کے جو زمانہ چل رہا تھا جہاں انگریز قبضہ کرتے جا رہے تھے ہندوستانی حکومتوں پر، ریاستوں پر، اس زمانے میں لکھنؤ جو ہے وہ عیش و آرام میں ڈوبا ہوا تھا، ایسا مانا جاتا ہے۔ پوری طرح نہیں، ہر طرح کے لوگ رہے ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ کھوجی سے ہماری پہلی ملاقات کب ہوتی ہے؟ ہاں، نواب صاحب ہیں، نواب ذوالفقار خان جو اس ناول میں نواب ہیں، ان کا ایک وہ بٹیر باز ہیں، ان کا ایک بٹیر کھو گیا ہے، تاریخی بٹیر ہے، بہت زیادہ مطلب ہسٹورک بٹیر ہے، بہت اتہاسک ہے، اور صف شکن ہے۔ صف شکن علی شاہ صفوں کو توڑ دیتا ہے، جب بٹیروں سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، صفوں کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ وہ گم ہو گیا ہے، اور وہ گم ہو گیا ہے جہاں بہت سے مصاحب نواب صاحب کو بٹیر کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے ہیں، افسوس ظاہر کر رہے ہیں، وہاں کھوجی بھی موجود ہے۔ اس میں کوئی خصوصیت ایسی ضرور ہے، میں تیسری لائن پڑھ رہا ہوں، کہ وہ بہت جلد ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس میں ایسی خوبی ہے کہ وہ محفل میں ہو، بہت سارے لوگ ہوں، لیکن ہماری توجہ کھوجی کھینچ لیتا ہے۔ کیا کیا وہ خوبیاں ہیں؟ اس کی تیز زبانی، اس کے فقرے، اس کی خالص افیونیوں کی سی گفتگو، سب میں ایک ذہین بھانڈ کی کیفیت ہے۔ جی ہاں، یعنی یہ تمام جو اس کی خوبیاں ہیں جو ہمیں فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، ان سب میں کیا ہے؟ بھانڈ کی سی کیفیت ہے، ایک مسخرہ پن ہے، ایک مسخرہ نظر آتا ہے۔ اس کی تیز زبانی، اس کے فقرے، یعنی فقرے ہم جھوٹی باتوں کو، باتیں بنانے کو، جملے بنانے کو، بات میں سے بات بنانے کو یہ فقرے بھی کہہ دیتے ہیں۔ خالص افیونیوں کی سی، جو نشہ کرنے والے، جو افیون پینے والے، ان کی سی گفتگو جو ہے ہمیں فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ شروع میں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ آگے بڑھ کر اس کی ہستی افسانے پر چھا جائے گی۔ جب شروع میں پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا یہ کردار افسانے پر چھا جائے گا، اور اتنا چھا جائے گا کہ جہاں وہ نہیں ہوگا وہاں فسانہ آزاد، یہ ناول اس کی دلکشی کو گہن لگ جائے گا، اس کی دلکشی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آدمی جو ہے وہ خشک ہونے لگے گا، پڑھنے والے کا دل نہیں لگے گا، اور وہ کھوجی کا انتظار کرنے لگے گا۔ لیکن جب نواب صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھوجی کی عمر 60 سال ہے، تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں نا لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں سچ ہی آ گیا ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی مرتبہ جو ہے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کے خیالات بدلتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں ایک بچپنا بھی آتا ہے، ہر طرح کی بہت سے خیالات میں تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں، تو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے تو ہمیں مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہے، لیکن ہر شخص اسے چھیڑتا ہے۔ وہ سنجیدہ ہو کر رائے دے رہا ہے، لیکن ہر شخص مذاق بناتا ہے، چھیڑتا ہے، ہر شخص سوچتا ہے کہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ بھی خاموش نہیں رہ سکتا، جواب دیتا ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر جگہ اپنی برتری جتانا ضروری ہے کہ میں بڑا ہوں، نہیں میں کیسے جھک سکتا ہوں، اور ہر شخص پر تنقید کرنا لازمی ہے۔ یہی ہمیں اس کی سیرت کے ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں۔ شروع کے نقوش، یعنی نقش کی جمع نقوش، یعنی ہمیں پتہ چلنے لگتا ہے اس کی سیرت کیسی ہے۔ وہ ہار نہیں مانتا ہے، وہ جواب دینے والوں میں سے ہے، وہ اپنی برتری کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر دکھانا چاہتا ہے، جن کا زیادہ حصہ کتاب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیزوں میں پانی ہے، جس کے نام سے وہ پناہ مانگتا ہے، پانی سے ڈرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ آگے چل کر اس میں کمہار اور زعفران کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پسند کی چیزیں افیون اور گنا ہیں۔ چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز اور غیر معتدل ہے، اس لیے اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، محبت اور نفرت، ہر چیز جلد نمایاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں بیلنس نہیں ہے، مطلب میزان، ایک توازن نہیں۔ جی ہاں، بیلنس نہیں ہے، وہ مبالغہ آمیز کردار ہے، ایکسٹرا آرڈینری یا حد سے زیادہ گزر جانے والا، ایکسجریٹ کرنے والا کردار ہے، غیر معتدل ہے،
جو ہے اس میں اعتدال نہیں ہے، درمیانہ روی نہیں ہے، ایک جو ایوریج شخصیت میں ہوتا ہے وہ بہت جلدی کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی لیے ہمیں اس کی پسند ناپسند، محبت نفرت سب فوراً جلدی جلدی نظر آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے کردار میں ایک ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک اعتدال نہیں ہے، وہ یا تو کسی چیز کو حد سے زیادہ پسند کرتا ہے یا حد سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ کھوجی اپنی عام گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت ہندوستانی ظاہر کرتا ہے، لیکن جب تہذیب کے امتحان کا وقت آتا ہے، جب بات تہذیب پر آ جائے تو وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ قدیم اور جدید میں اس کے انتخاب اور اجتناب کی حدیں واضح ہو جاتی ہیں۔ قدیم مطلب نیا، جدید پرانا، اور اس کا انتخاب یعنی کیا چیز وہ پسند کر رہا ہے اور اجتناب کن چیزوں سے وہ پرہیز کر رہا ہے ہمیں پتہ چلنے لگتا ہے۔ یہ حدیں، باؤنڈریز جو ہیں وہ واضح ہونے لگتی ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے کبابیے کے یہاں سے کباب خرید کر کھانے کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا ہوتا آیا، یہ قدیم سے ہوتا چلا آ رہا ہے، پہلے سے چلا ہوتا آ رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کا یہ ماننا ہے، چونکہ اس نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہوٹل میں جا کر کھانے کو وہ شرعاً ناجائز خیال کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہاں شراب ضرور پینا پڑتی ہے اور سور کے گوشت سے تو چھٹکارا ہی نہیں۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا نہیں، یہ نئی تہذیب کی چیزیں ہیں، یہ ابھی ابھر کر آئی ہیں، تو اسے ان سے نفرت ہے، کیونکہ اس کی پرانی تہذیب مٹتی ہوئی اس کو نظر آ رہی ہے کہ میری تہذیب پرانی کیسے مٹ سکتی ہے، یہ میرے باپ دادا کی تہذیب ہے، میں اسے مٹنے نہیں دے سکتا، اور اسی لیے وہ دوسرے کی تہذیب پر وار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہاں شراب بھی پروسی جاتی ہے، چاہے ہمیشہ ایسا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ انہی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھوجی میں در حقیقت وہ طنز ہے جو ایک مٹتی ہوئی تہذیب معاشرتی تغیرات کے خلاف اپنے آخری حربے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ جملہ غور کرنے لائق ہے۔ یہ وہ طنز ہے، وہ نشتر ہے، وہ تیر ہے جو مٹتی ہوئی تہذیب، جو تہذیب مٹ رہی ہو، اپنی پہچان کھو رہی ہو، اپنے قدم جو ہے وہ اس کے قدم جو ہے اکھڑ رہے ہوں۔ جی ہاں، جیسے لکھنؤ میں جو تہذیب رہی اور انگریزوں کی، پھر جو انگریز آ گئے اور ان کی تہذیب دہلی پر، دوسرے کئی علاقوں پر، اور لکھنؤ میں بھی وہ اثرات نظر آنے لگے، تو جو تہذیب تھی وہاں کے لوگوں کی وہ کہیں نہ کہیں اکھڑنے لگی، مٹنے لگی، کیونکہ انہوں نے اپنی تہذیب کو بچانے کی کوشش نہیں کی، وہ عیش و آرام میں شاید زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ وہ تہذیب ہے جو معاشرتی تغیرات کے خلاف، یہ جو معاشرے میں ہمارے تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اپنے آخری حربے کے طور پر، آخری جو ہے وار کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور اپنے مٹتی ہوئی تہذیب کو مطلب برا نہیں کہنے دینا چاہتی ہے، اور نئی تہذیب کا مقابلہ اس طرح سے کرتی ہے۔ یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد اور کھوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں۔ میں نے آزاد کا ذکر کیا تھا، وہ ہیرو ہے اس ناول کا۔ اب یہ کہتے ہیں، انہوں نے تنقید یہ یوں کر رہے ہیں، تشام حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی کردار بناتے ہیں، مل کر ایک تصویر، مکمل تصویر بناتے ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہ جائے گا، ایک دوسرے کے لیے عقبی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے، پچھلی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک جب آتا ہے اور دوسرا چلا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی زمین پر ہے، اسی راستے پر ہے جس راستے سے بھی وہ گیا ہے، وہ گزرا ہے۔ سرشار نے، ناول لکھنے والے نے، ایک ہی کردار کے اصل میں دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ انسانی سیرت کے جن پہلوؤں میں ان کو بلندی فکر اور ربط نظر آیا وہ آزاد کے لیے مخصوص کر دیے، اور جن میں پستی فکر اور بے ڈھنگا پن تھا وہ کھوجی کے سر منڈ دیے۔ چنانچہ دونوں کا تقابلی مطالعہ، کمپیریٹیو جو ہے وہ ریڈنگ جو ہے وہ بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے، جس میں بلندی نظر آئی اور ربط نظر آیا، یعنی ایک ربط کہتے ہیں ہم کنیکشن کو، یعنی اس کی باتوں میں ایک جو ہے وہ درمیانہ روی ہے، اور فکر جو ہے وہ بلند ہے، خیالات اونچے ہیں، وہ آزاد کو دے دیے، اور جہاں نظر آیا کہ خیالات پستی فکر میں پستی ہے، زوال ہے، بے ڈھنگا پن ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، وہ کھوجی کے سر پر ڈال دیے۔ اگر میاں آزاد عالم فاضل ہیں تو کھوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کی غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے، فارسی شاعر ہے، غالباً اکبر کے زمانے کا بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ طبیبوں کے لکھے ہوئے، ڈاکٹروں کے لکھے ہوئے نسخے پر اعتراض کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس کے کردار کی ایک عجیب بات ہے۔ وہ لکھا پڑھا ہے اور نظمیں لکھا کرتا ہے، اگرچہ اس کی یہ علمیت بھی بے سلیقگی کا شکار ہے، اس میں سلیقہ نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے، طبیبوں کے نسخے پر، پرسکرپشن پر تنقید کر رہا ہے اپنی علمیت کا اظہار کرنے کے لیے۔ وہ تنقید صحیح ہے، غلط ہے، یہ چھوڑیے، لیکن یہ پتہ لگتا ہے کہ اس تہذیب میں اس طرح کا کردار کیسے ایسی مٹتی ہوئی تہذیب میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔
آج بھی ہم غور کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کہ کس طرح سے ہم لوگ جب کوئی اپنے خیالات جو ہم خود بگڑنے دے رہے ہیں اور خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور اپنی جو ہے زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بہانے کیا دیتے ہیں، ہم طنز کیسے کستے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ سچ یہ ہے کہ جب انسان کا علم نامکمل اور بے ترتیب ہوتا ہے تو اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ میاں آزاد بہادر ہیں تو خوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسان کا علم نامکمل ہو، ادھورا ہو اور اس میں کوئی ترتیب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ دونوں پہلو بے سلیقگی بھی نکلتی ہے، اور یہ بے جا تنقید کہ جہاں علم ہو نہ ہو وہاں تنقید کرنا، یہ بھی نکلتا ہے۔ عاشق مزاج دونوں ہیں اور دونوں کے عشق میں ایک عجیب طرح کی ناہمواری ہے۔ فرق صرف مذاق سلیم اور حسن انتخاب کا ہے۔ انتخاب کا حسن اور مذاق سلیم یعنی صحیح مذاق، صحیح ذائقہ، صحیح پسند و ناپسند۔ ظرافت اور بزلہ زنجی دونوں کے یہاں ہے، لیکن سطح کا فرق ہے۔ اس طرح یہ نظر آنے لگتا ہے کہ خوجی اور آزاد دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی مکمل نہیں، یعنی کوئی بھی کردار ایسا نہیں ہوتا جو سچ میں کوئی کردار ہوتا ہے، کوئی آدمی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے تو اس میں دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور خوجی کی سیرت آزاد ہی کی صحبت میں نمایاں ہو سکتی تھی، دوسرے کے ساتھ اور دوسرے ماحول میں دب کر رہ جاتی۔ وہ آزاد ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ دونوں میں تضاد ہے، کنٹراسٹ ہے۔ جب ایک رنگ سفید ہو دوسرا کالا ہو تو بہت جلد نظر آتے ہیں دونوں، اور اگر ملتے جلتے رنگ ہوں تو وہ آسانی سے نظر نہیں آتے۔ اسی بات کو کہہ رہے ہیں احتشام حسین کہ اگر یہ علیحدہ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی مکمل نہیں۔ خوجی کی سیرت آزاد ہی کی صحبت میں نمایاں ہو سکتی تھی۔ آزاد کی صحبت ایک دوسرے کے دونوں اپوزٹس ہیں، اسی لیے خوجی کی جو سیرت ہے وہ آزاد ہی کی موجودگی میں نظر آ سکتی تھی۔ اگر کوئی ملتا جلتا ہوتا تو نظر نہیں آتی۔ آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی بن جائے گا، اور خوجی کو سنوار دیا جائے تو وہ آزاد کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ جی ہاں، لیکن خوجی، اہم بات، آزاد کا ایک بگڑا ہوا خاکہ ہونے کے باوجود اپنی ہستی ہم سے منوا لیتا ہے اور سنجیدگی کی دنیا سے باہر نکل کر ہم سے سنجیدہ تنقید کے سارے حربے چھین لیتا ہے۔ وہ ہمیں کب سنجیدگی سے نکال لیتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں اور کھو جاتے ہیں، اور اس کی باتوں کا اثر ہم پر ایسا ہونے لگتا ہے کہ وہ ہم سے حق چھین لیتا ہے کہ ہم سنجیدہ طریقے سے اس پر تنقید کریں۔ جی ہاں، لاابالی پن کے باوجود اس میں ایک تسلسل ہے۔ جی ہاں، وہ ہمیشہ ویسی ہی باتیں کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی سیریس ہو جائے اور ابھی جو ہے اپنی پسند ناپسند کو بدل لے اور 2 دن بعد پھر بدل لے، نہیں، ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک مسلسل پن ہے۔ اس کی افیون کی ڈبیا، اس کے چند زبان زد فقرے جملے، قرولی کی ہر قدم پر یاد کوئی چاقو جیسا ہتھیار، آزاد سے محبت، اپنے دوست یا آزاد پانی سے خوف، اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے بے خبر ہونا، اپنے کو حسین اور خوبصورت سمجھنا، اکڑ، غصہ، یہ سب اور ایسی بہت سی دوسری باتیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر اس کے ہر عمل اور فعل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اس سے سنجیدگی سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی نفسی کجروی کی وجہ سے یہی سمجھتا ہے کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اس کے اندر جو کمی ہے، وہ جو ٹیڑھا پن ہے، اس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور کوئی عورت اس کا قد اور چہرہ دیکھ کر ہنستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تیز نگاہ سے گھائل ہو گئی۔ خوجی میں ایک دنیا دار آدمی کا تدبر بھی ہے، ایک دنیا دار آدمی میں جو سمجھداری، غور و فکر ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ میاں آزاد بیمار ہوتے ہیں، حکیم صاحب جو انہیں دیکھنے آتے ہیں وہ نیم حکیم ہیں، آدھے حکیم ہیں، نیم حکیم خطرے جان ممکن ہے۔ خوجی ایک تمدنی مرکز سے، لکھنؤ سے جو ایک سویلائزیشن کا مرکز ہے، وہاں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، مرکز یعنی سینٹر، انہیں بھانپ لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور قرولی کی دھمکیوں سے انہیں بھگا کر خود نسخہ لکھتا ہے۔ سرا میں قتل ہو جاتا ہے تو خوجی ہی تدبیر بتاتا ہے کہ کس طرح وہ اور اس کے ساتھی اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں۔ اس میں اتنی سمجھ ہے کہ وہ داروغہ کی رشوت میں شریک ہو جائے اور بہروپیوں کی شرارتوں کا بدلہ اس کی بیوی سے لے۔ جی ہاں، سمجھدار بہت ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے لیکن دنیا داری کی سمجھداری بہت ہے، یعنی اپنے مطلب کی باتوں میں بے انتہا سمجھداری کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو کوئی موقع چھوڑتا نہیں کہ جہاں وہ اپنے آپ کو برتر یا اپنے آپ کو سمجھدار پیش کرنا نہ چاہتا ہو۔ خوجی کی اکڑ جس سے اسے کافی نقصان پہنچتا ہے اس کے احساس برتری کی مظہر ہے۔ وہ جو اس کے اندر ایک احساس برتری ہے، ایک ہوتا ہے احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس، اور یہ سپریورٹی کمپلیکس، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اس میں خوجی کی اکڑ ہے جس سے اسے کافی نقصان پہنچتا ہے۔ جی ہاں، وہ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدیع صاحب علیہ الرحمہ والغفران بتاتا ہے۔ جی ہاں،
یہ جو نام میں جو ہے القاب اور آداب جڑے ہوئے ہیں، علیہ الرحمہ، اس پر رحمت ہو، والغفران، اس کی مغفرت ہو، بتاتا ہے ہار جانے کے بعد ہار نہیں مانتا، مار کھانے کے بعد اپنی قرولی کو ضرور یاد کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو فسانہ آزاد کی شکل ہی کچھ اور ہوتی، کیونکہ وہی ہے جو اس طویل کتاب کو خشک ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اس 4000 صفحات کی کتاب کو جو سوکھا ہونے سے بچا لیتا ہے وہ خوجی ہے۔ جی ہاں، اس کے کردار کا جو لاؤبالی پن ہے وہی چیز ہے، خوجی کی وہ خصوصیت جو اسے زوال آمادہ جاگیردارانہ تمدن کا خاص کردار بناتی ہے، اس کا جذبہ وفاداری ہے۔ یعنی جو وہ معاشرہ ہے وہ زوال آمادہ، جو زوال پذیر ہے، جو نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور جاگیردارانہ تمدن ہے، یعنی جہاں پر جو ہے وہ نواب ہیں اور ان کو جاگیریں، زمین جاگیر کہتے ہیں جو سرکار کی طرف سے، نوابوں کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے لوگوں کو زمینیں ملتی تھیں، یا اسی طرح کی اور دوسرے انعامات۔ تو ایسا جو تمدن یعنی سویلائزیشن، اس کا جو خاص کردار اس کو بناتی ہے وہ وفاداری اس میں ضرور ہے۔ جب وہ نواب صاحب کے یہاں تھا، نواب ذوالفقار خان کے تھا، تو ان کا نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کی محبت کا دم بھرتا تھا، اور جب یہی وفاداری آزاد کی طرف منتقل ہو گئی، آزاد کے پاس آ گیا، تو وہ ان کے لیے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ آزاد جو ہے وہ اس ناول کے ہیرو ہیں، اور وہ بھی ایک مشن پر نکلے ہوئے ہیں۔ قصہ بڑا ہو جائے گا، ان کو اس کا ایک اور قصہ ہے جس میں آزاد جو ہے ایک مشن پر نکل کر اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے حاتم طائی ایک مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس طرح کا ان کا ایک مقصد ہے۔ وہ بنا ہوا درباری ظریف یا بھانڈ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو درباروں میں مسخرے پن کے لیے رکھا جاتا ہو، کمیڈین کے طور پر رکھا جاتا ہو ہر دربار میں، نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی کردار ہے۔ وہ ہے ہی ایسا، وہ بنا ہوا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا نہیں ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے، بلکہ نفسیاتی کردار ہے، ایسا ہی ہے وہ، اس کا نفس ہی ایسا ہے جس میں سچائی اور اپنی فطرت کے ساتھ خلوص پایا جاتا ہے، جیسا وہ ہے ویسا ہی پیش آتا ہے۔ جب نواب صاحب کا بٹیر جو ہے وہ صفشکن علی شاہ گم ہو گیا اور اس کی تلاش میں لوگ نکل کھڑے ہوئے، اس وقت آزاد نے بھی بٹیر کو ڈھونڈ نکالنے کا وعدہ کیا۔ آزاد جو کہ اس ناول کا ہیرو، اس نے بھی کہا میں ڈھونڈ نکالوں گا جو بٹیر اڑ گیا ہے۔ خوجی اپنے ولی نعمت یعنی نواب صاحب، اس وقت وہ نواب صاحب کے پاس ہیں، اس وقت وہ نواب صاحب ان کے ولی ہیں، ان کے جو ہے وہ بڑے ہیں، تو ان کی وفاداری میں آزاد پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا۔ شاید نواب کو جل دے جائیں، یعنی شاید نواب صاحب کو یہ دھوکہ دے جائیں، اور بٹیر کے ساتھ ساتھ ان کا غم بھی نواب کو لگ جائے کہ مجھے دھوکہ ملا، اسی لیے وہ آزاد پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا، نہیں یہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ پھر جب آزاد کے ساتھ اس کی وفاداری اور محبت کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اسے آزاد ہی کی بہی خواہی سے کام ہے، یعنی جب آزاد کے ساتھ اسے وفاداری ثابت کرنی ہو تو صرف ان کا بھلا چاہے گا، اور جب نواب صاحب کے ساتھ وفاداری ثابت کرنی ہو تو ان کے لیے جو ہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ آزاد کو ایسی نصیحتیں کرتا ہے جو صرف ایک خیر خواہ ہی کر سکتا ہے، اچھا چاہنے والا ہی کر سکتا ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں معلوم ہوتی، اور اگر ہے تو اتنی گہری ہے کہ وہ اس کی فطرت کا جز بن گئی ہے، حصہ بن گئی ہے، جسے کسی وقت اس کی ذات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یہی بات اس معاشرت کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے جس سے اس کا تعلق تھا۔ معاشرت میں یہ چیز بہت جلد نمایاں ہو جاتی ہے، یعنی اگر بناوٹ ہے تو وہ اتنی گہری حصہ بن چکی ہے۔ جی ہاں، ہوتا ہے نا، اگر کوئی بناوٹ پر عمل کرتا رہے، بننے کی کوشش کرے، یعنی ظاہرداری، دکھاوے کی کوشش کرے، تو وہ دکھاوا اس کا ایک وقت بعد عادت بن جاتی ہے، پھر وہ اس کی فطرت کا، اس کے نیچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہی احتشام حسین کہہ رہے ہیں، یہی حال اس معاشرے کے لیے بھی، اس لکھنؤ کے معاشرے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، لکھنؤ کا معاشرہ اس وقت دکھاوا پن لکھنؤ کے معاشرے میں بہت زیادہ آ گیا تھا، اور جب ہم دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ پڑھیں گے تو بھی ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ خوجی کی تصویر ہر کردار نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق کھینچی ہے۔ اگر سب کو اکٹھا کریں تو سرشار کی زبان میں، ناول لکھنے والے کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ خوجی مجسم شامت، پستہ قامت، کوتاہ گردن، چھوٹی گردن، چھوٹا قد، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی تھا۔ سرشار نے خباثت کا لفظ کچھ زیادہ مناسب نہیں استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کے نفس میں کینہ پروری نہیں پائی جاتی، وہ کسی سے کینہ جلن نہیں کرتا، اس لیے اس کو خبیث نہیں کہہ سکتے، شیطانیت اس کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اور عیوب ضرور ہیں، عیب ضرور ہیں بہت سارے۔ بیچارے کی صورت ایسی ہے کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ خود اسے اپنی شرافت پر شک ہونے لگتا ہے اور وہ اپنی صورت دیکھنے کے لیے آئینہ مانگتا ہے۔ خوجی کو اپنے خاندان اور آبا و اجداد کی بھی ٹھیک خبر نہیں،
اس کو پتہ نہیں میرا خاندان کیا تھا، میرے باپ دادا کون تھے۔ ایک جگہ پر تو اپنے دفن کی وصیت کے سلسلے میں کہتا ہے کہ میں جہاں بھی مروں مجھے میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ خدا جانے والد تھے بھی یا نہیں، اگر تھے تو نہ جانے کب اور کہاں مرے، کہاں دفن ہوئے۔ اس کے لیے اس لیے فوراً بول اٹھتا ہے کہ جو سب سے اچھی قبر دکھائی دے اس کے والد کی قبر تسلیم کر لی جائے اور اسی کے پہلو میں اسے دفن کر دیا جائے۔ اگر اس خیال کا تجزیہ کیا جائے، اس خیال کو اگر ہم تجزیہ کریں، جائزہ لیں، تو شرافت کے پرانے معیار پر طنز کے عجیب و غریب پہلو پیدا ہوتے ہیں۔ جس وقت شرافت کا معیار بدل رہا ہو، پیمانہ بدل رہا ہو، کسے شریف کہا جائے گا اور کسے خبیث کہا جائے گا، اس وقت کھوجی کی زبان سے ایسے شکوک کا اظہار بہت ہی بامعنی ہے، ایسے شک کا اظہار بہت ہی بامعنی ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے آباء و اجداد، اس کا گھرانہ کیا تھا۔ مختصر یہ کہ کھوجی ہندوستان میں ہو یا روس، ترکی اور پولینڈ میں، وہ اپنی خصوصیتیں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، یعنی ان خصوصیتوں کے کردار ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خصوصیتیں ہوں گی۔ وہ اپنی تہذیب کا علمبردار ہے، اپنی تہذیب کا جھنڈا تھامے ہوئے ہے، اسے گرنے نہیں دینا چاہتا، اس کا لاؤبالی پن اسے بدل ہونے سے اور اس کا یقین اسے شکست کھانے سے بچاتا ہے۔ اس کا یقین اتنا مضبوط ہے، وہ اپنی تہذیب کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے، تو وہ شکست کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ فوراً جواب دینے کے لیے حاضر ہے اور احساس برتری سے بھرپور ہے اور ہر کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسے دیکھ کر ہماری نظر میں زندگی کے بڑے بڑے سوال بے معنی نظر آنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے سوالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، اور اس کی بے اصولی ماحول پر قبضہ جما لیتی ہے۔ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم مزے لے لے کر سیر کر سکتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہوگا کہ ہم کس قدر سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں آپ کو بہت باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن جب آپ خود سے اس کا مطالعہ کریں گے اکیلے میں بیٹھ کر، اور اس طرح کے احتشام حسین ایک کھوجی ایک کردار ہے، اس کی تصویر ہمارے سامنے کھینچ رہے ہیں۔ اکثر امتحان میں اس پر اقتباس پوچھا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے اب آپ اقتباس تو آسانی سے کر سکیں گے، اور اس کے سوال و جواب پر بھی آپ اگر نظر ڈال لیں گے، کھوجی کا حلیہ بیان کرنا ہے، کھوجی کو مغرور ثابت کرنے کے لیے کیا کیا دلیلیں پیش کی گئی ہیں، کھوجی کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے، کھوجی اور آزاد کے کرداروں میں کیا مطابقت ہے، کیا سملیرٹیز ہیں، کیا چیزیں ہیں جو دونوں میں ایک جیسی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور جو نہیں آیا آپ دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سنیں، اور جو باتیں آپ کو مشکل لگیں انہیں 2-3 بار پڑھیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔